الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کتاب طلب علم کے 30 فائدے، یہ اس کی چھٹی مجلس ہے اور یہ آخری مجلس ہے۔ اس میں 30 فائدے مکمل ہو جائیں گے۔ 26واں فائدہ، من اہم المہمات، اہم معاملات میں سے سب سے اہم یہ بھی ہے الاہتمام بتزکیۃ النفس، نفس کا تزکیہ کرنا، بتطہیر طالب العلم نفسہ وقلبہ من الذنوب والمعاصی، کہ طالب علم اپنے نفس کو، اپنے دل کو گناہوں سے، ذنوب سے، معاصی سے پاک رکھے، والاخلاق الرذیلہ، اور برے اخلاق سے بچائے اپنے آپ کو، وتنمیتها بالعمل الصالح والاخلاق الحمیدہ، اور اپنے نفس کو منسوب کرے، مزین کرے اچھے نیک عمل کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ۔ عمل، یہ بھی ایک طرح کا عمل کی طرف ہی اشارہ ہے، جیسا کہ 25ویں فائدے میں بھی یہ بات بیان ہوئی تھی کہ علم پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ اہم ترین چیز ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، طالب علم طلب علم میں اپنے نفس کو پاک رکھے، کیونکہ علم یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور یہ گنہگاروں کو نہیں ملتا۔ جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ بڑا مشہور اشعار ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وکی بن جراح رحمہ اللہ تعالی، ان سے میں نے سوال کیا کہ سألت وکی عن سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی، میں نے اپنے استاد وکی سے پوچھا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے مجھے وصیت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو ترک کر دو۔ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یؤتی العاصی، علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں ملتا۔ تو گویا کہ دین کا علم ایک بڑا ہی پاکیزہ علم ہے، بڑا ہی مقدس علم ہے، اللہ اس کے رسول کا ایک جو ہے نا وہ دیا ہوا علم ہے۔ تو اس علم کو اس دل میں جگہ ملتی ہے جو دل پاک ہو۔ اگر دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، برے خیالات سے بھرا ہوا ہے، اسی طرح برے اخلاق کا جو دل دادا ہے وہ نفس، تو پھر ایسا شخص، اس کے پاس علم نہیں آئے گا، علم اس سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو عمل صالح کے ساتھ مزین کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ مزین کرے۔ 27واں فائدہ، من آداب الطلب، طلب علم کے آداب کو بھی اپنائے۔ طلب کے آداب کیا ہیں؟ جب کسی سے علم لینا ہے تو طلب علم کے آداب کیا ہونے چاہیے؟ اس میں یہ ہے اخلاص النیت للہ، اللہ کے لیے نیت کو خالص کر لے، کیونکہ جو عمل بھی نیت اس میں خالص نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل وہ بیکار اور رائے گاہ ہیں۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث، کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کو بھڑکایا جائے گا ان کے ذریعے، اور وہ 3 شخص ہوں گے۔ ایک مجاہد جس کی نیت میں ریاکاری تھی تاکہ لوگ کہیں یہ بڑا بہادر ہے، ایک غنی جس کی نیت میں ریاکاری تھی تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی تھا، اور ایک عالم اور قاری جس کی نیت میں کھوٹ ہو، جس کی نیت میں اخلاص نہ ہو تاکہ لوگ یہ کہیں یہ بہت بڑا قاری تھا، یہ بہت بڑا عالم تھا۔ تو ایسا شخص جو اس نیت سے دنیاوی مفادات کے لیے، بڑا کہلانے کے لیے طلب علم کر رہا ہے، تو گویا کہ اس کی طلب بیکار ہے۔ اس لیے طلب کے آداب میں یہ بات شامل ہے، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے، وتقوی اللہ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ کہیں رد نہ کر دے انسان کو، وہ کہیں دور نہ کر دے کسی کو علم سے، اس لیے اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسائے۔ وَدَوَامُ الْإِسْتِعَانَةِ بِهِ سُبْحَانَهُ، اور ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتا رہے طلب علم پر۔ خود نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو اللہ سے مدد مانگتا رہے، ہر کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرے، یہ نہ کہے کہ میں بڑا ذہین ہوں، میں بڑا جو ہے نا وہ حافظے والا ہوں، بلکہ اللہ سے مدد مانگتا رہے۔ والتحلی بمکارم الاخلاق والمروہ، مروت اور اخلاق کے جو مکارم ہیں ان سے آراستہ ہو، اچھے اخلاق، اچھی مروت کو اپنائے۔
والتواضع للمعلم والصاحب، اور معلم جو ہے، جو اس کا استاد ہے، اس کے سامنے عاجزی کو اپنائے، تواضع، اس کو چیلنج کرنا، اس کے آگے بڑا بننا، اس کو حقیر جاننا، اس کے بارے میں دل میں نفرت رکھنا، یہ سب غلط ہے، بلکہ اس کے سامنے تواضع رکھے، وہ صاحب، اور اپنے جو باقی کلاس فیلو ہیں، اپنے باقی ساتھی، ان سے آگے بھی بڑا، ان کے آگے بڑا بننے کی کوشش نہ کرے، ان کے سامنے بھی خود کو جھکا کے رکھے، خواہ سب سے ذہین بھی کیوں نہ ہو، خواہ سب سے بہتر بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی عاجزی کو اپنا کے رکھے، اپنے معلم کے آگے اکڑے نہ، اس کے خلاف نہ ہو جائے۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالی جب طلب علم میں نکلے تو حارث بن مسکین رحمہ اللہ کے پاس گئے، چونکہ امام نسائی رحمہ اللہ بہت مالدار تھے اور اچھا کھانا کھاتے، اچھا لباس پہنتے، تو استاد نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی حکومت کا کرندہ ہے، کلاس سے نکال دیا۔ امام نسائی رحمہ اللہ یہ نہیں کہ کلاس چھوڑ کے چلے جائیں یا استاد کے خلاف ہو جائیں، بلکہ وہیں کلاس کے باہر رک کے سارا سبق سنتے ہیں۔ اسی لیے جب امام نسائی رحمہ اللہ حارث بن مسکین سے روایت بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں قراءۃ علیہ وانا اسمع، ان پر قرات کی گئی میں سن رہا تھا۔ تو گویا کہ معلم کے لیے تواضع کو اپنانا یہ ضروری ہے۔ وعلو الہمت فی الطلب وصدق العزیمت، بڑی بہت زیادہ ہمت صرف کرے طلب کرنے میں، اپنے پختہ ارادے میں سچا ہو، والصبر علی مشقت التحصیل، اور پھر علم کے اصول میں جو مشقت آئے اس پہ صبر بھی کرے، والجدیت، اور خوب محنت کرے، والحرص علی حسن السمت والہدی الظاہر، اور حریص ہو اچھے اخلاق، اچھی ظاہری سیرت پر حریص ہو، والعمل بالعلم، اور اپنے علم پر عمل کرنے کا حریص ہو، واحترام المعلم وتبجیلہ، اپنے معلم اس کا احترام کرے اور اس کی عزت کا خیال رکھے۔ بجل تبجیل مانے کسی کے احترام کرنا، کسی کی عزت کو اپنانا، تو اپنے معلم کی عزت کرے، والتأدب فی سؤالہ، سوال کرتے ہوئے اپنے لہجے میں ادب کو اپنائے، والدعاء لہ، اپنے استاد کے لیے، معلم کے لیے دعا کرتا رہے، فی حیاتہ و مماتہ، اس کی زندگی موت دونوں حالتوں میں اپنے استاد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھی، کیونکہ وہ استاد اس کا محسن ہے، اس نے اس پہ احسان کیا، اس کو علم سکھایا، اور علم بھی جو دین کا علم ہے، جو اصل علم ہے، علم شرعی ہے، وہ سکھایا، اس لیے اپنے استاد کے لیے دعا کرتا رہے زندگی اور موت دونوں حالتوں میں، مطلب استاد کی زندگی اور موت، استاد دنیا سے چلا جائے پھر بھی دعا کرنی ہے، دنیا میں موجود ہو پھر بھی اس کے لیے دعا کرنی ہے، والمحافظۃ علی حرمت کتب العلم، اور علم کی جو کتابیں ہیں ان کا احترام کرنا، اس کی نگہداشت کرے، اس پر حفاظت رکھے کہ اپنے اساتذہ جو جن سے علم لیا ان کا بھی احترام کرنا ہے، اور جن کتابوں سے پڑھا ان کتابوں کا احترام کرنے کی بھی پوری کوشش کرے، پورے اس کا خیال رکھے۔ تو یہ طلب کے آداب ہیں، ان کو بھی اپنائے۔ 28واں فائدہ، علی طالب العلم، طالب علم پر لازم ہے ان یحذر من آفات الطلب و معوقاتہ، کہ وہ بچے طلب کی آفات سے، طلب کرنے میں جو آفات ہیں ان سے بچے، و معوقاتہ، اور جو رکاوٹیں ہیں ان سے بچے، جیسا کہ ومنہا، ان میں سے الریا، ریاکاری سے بچے، والکبر، تکبر، والعجب، فخر، والحسد، حسد سے، برے گمان سے، برے ادب سے، والتعالم بادعاء علم ما لا یعلم، اور ایسے علم کو جاننے کا دعویٰ کرنا جس کو وہ جانتے ہی نہیں ہے، اس سے بچے، وحب الظہور، اور شہرت کی محبت، والتصدر قبل التأہل، اور اہل بننے سے پہلے ہی صدارت چاہنا، اس سے بچے، والاستعجال، جلد بازی، والفتور والکسل، ہے سستی کاہلی سے، وکثرت الجدال، اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑے سے بچے، والتعصب لعالم او مذہب، اور کسی بھی عالم یا کسی بھی مذہب سے تعصب نہ رکھے، طلب علم میں ان چیزوں سے بچے، اگر کسی مذہب سے، کسی موقف سے اختلاف بھی ہے تو حسن اختلاف رکھے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر جھگڑا بھی کرنا ہے تو آسان انداز میں کرنا ہے، تو دلائل کو اپنائے، کسی مذہب سے اختلاف ہے، کسی عالم سے اختلاف ہے تو تعصب نہ پیدا کر لے، ریاکاری، تکبر، فخر، حسد، بغض، کینہ، عداوت، نفرت، ان چیزوں سے بچے، اپنے دل کو پاک صاف رکھے،
یہ بھی طالب علم کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ چیزیں علم کی طلب میں رکاوٹ ڈال دیتی ہیں، ان سے بچیں۔ 29واں فائدہ الاستفادۃ من الثروۃ الہائلہ فی التقنیات الحدیثۃ اليوم ضرورت عصریۃ۔ کہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کی بے پناہ دولت سے فائدہ اٹھانا، جدید ٹیکنالوجی میں جو چیزیں آ چکی ہیں ان سے فائدہ اٹھائے، یہ موجودہ دور کی ایک ضرورت ہے، ان سے بھی فائدہ لینا چاہیے طلب علم میں۔ والمتمثلۃ فی شبکۃ الانٹرنیٹ و اجہزۃ الاتصال الحدیثہ، اسی طرح جس کی نمائندگی میں انٹرنیٹ ہے، جدید مواصلاتی نظام آ جاتا ہے، اس میں جدید مواصلاتی آلات، اجہزہ جدید مواصلاتی آلات ہیں، والاجہزۃ اللوحیہ، اسی طرح ٹیبلٹ ہے، و مواقع التواصل، سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس ہیں، اسی طرح و تنوع مصادر المعلومات، اور معلومات کے ذرائع کا تنوع ان کا مختلف ہونا، وسہولت حفظ المعلومات، اور معلومات کو ذخیرہ کرنا، واسترجاعها ونقلها، اور ان سے مراجعت کرنا، ان کو آگے منتقل کرنا، تو ان چیزوں سے بھی فائدہ لیں۔ جدید آلات سے فائدہ لینا، جیسے لوگ ان موبائلوں سے، انٹرنیٹ سے، کمپیوٹر سے اپنے دنیاوی مقاصد حل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، تو اہل علم کو چاہیے کہ اس سے دینی فائدہ لیں۔ اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ سارا دار و مدار اسی پہ نہ کر لے، یعنی انٹرنیٹ پہ جو بات آ گئی بس وہ صحیح ہے، وہ دین کا حصہ ہے، یہ غلط ہے، یہ انداز صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو جب بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ انٹرنیٹ کی خبر کو وہ کلی اور حرف آخر نہ سمجھے کہ یہی سب کچھ ہے، نہیں، اس سے استفادہ کرے اور پھر اصل مصادر سے بھی اس کا رجوع ہو۔ معلومات کا ذخیرہ لینے کے لیے، شروحات لینے کے لیے، کوئی کتاب مہنگی ہے وہ نہیں لے سکتا، اس کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لے، یعنی ان چیزوں کو اپنے علم کے اضافے میں استعمال کرے، لیکن احتیاط کو اپناتے ہوئے۔ وعلی طالب العلم، اور طالب علم پر لازم ہے ان یاخذ و یستفید، کہ وہ لے اور فائدہ لے، استفادہ حاصل کرے، من ایجابیاتها و فوائدها، کہ اس کے جو مثبت فوائد ہیں ان سے، ایجابیات مطلب جن کو قبول کیا جاتا ہے، ان سے مثبت اور فوائد سے فائدہ اٹھائے، ویعرض ویحذر من سلبیاتها و اضرارها، اور اس کے نقصان اور نقصانات سے اعراض کرے۔ طالب علم کو چاہیے کہ انٹرنیٹ کے فوائد اور مثبت چیزیں ان سے فائدہ لے، انٹرنیٹ کے نقصان اور اس کے نقصان والی چیزیں ان سے کنارہ کشی کرے۔ من باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اسی باب سے ہے، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی اس بارے میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، ہر اس چیز پر حریص رہو جو تمہیں نفع دیتی ہے، واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگو، ولا تعجز، اور بے بس نہ رہو، عاجز نہ آ جاؤ۔ گویا کہ اگر انٹرنیٹ، اسی طرح سوشل میڈیا پہ جو ویب سائٹس ہیں، اسی طرح جو ہے نا وہ ٹیبلٹس ہیں یا موبائل ہیں، جدید مواصلاتی آلات ہیں، جو بھی چیزیں اگر یہ آپ کو ذخیرہ فراہم کرتی ہیں احادیث کا، تو آپ ان سے علم لیں۔ اسی طرح مختلف علوم کا، تفسیر کا، حدیث کا، جو بھی دینی علوم کے متعلقہ چیزیں ہیں، تو اگر اس کے ذریعے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ان پر فائدہ لے سکتے ہیں تو آپ لازمی فائدہ لیں۔ لیکن میں نے وہ جو بات پہلے کہی کہ جب ان سے علم لینا ہے تو اس پہ اکتفا نہیں کر لینا، اصل مصادر کی طرف رجوع لازمی کرنا ہے، اس کی تصحیح کے لیے محنت ضرور کرنی ہے، کسی شیخ سے، کسی عالم سے ضرور، جیسے ایک عامی شخص ہے، اس کے پاس انٹرنیٹ پہ کوئی معلومات میں سے کوئی بات آ جاتی ہے کہ یہ حدیث ہے یا یہ قرآن پاک کی آیت کا یہ مطلب ہے، اگر وہ یا تو وہ خود کوشش کرے، تحقیق کرے، نہیں تو کسی عالم سے پوچھے کہ کیا یہ بات صحیح ہے، تو ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ 30واں اور آخری فائدہ لا بأس بطلب العلم عبر اکادمیات التعلیم عن بعد والمنصات التعلیمیہ، کہتا ہے کہ فاصلاتی تعلیم کی اکیڈمیاں وہ اور تعلیمی پلیٹ فارم، والمنصات میں پلیٹ فارم،
تعلیمی پلیٹ فارم جو ہیں ان سے علم حاصل کرنا، تو یہ بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بھی علم حاصل کرنا قابل قبول ہے۔ جو اکیڈمی بنی ہوتی ہیں دور ہیں اور وہ تعلیم کی نشر و اشاعت میں محنت کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، تو ان اکیڈمیوں سے جو کہ دور ہیں ان سے تعلیم لینا، اسی طرح تعلیم کے جو باقی پلیٹ فارمز ہیں ان سے تعلیم لینا ہی قابل قبول ہے۔ فَهِيَ تُوَفِّرُ الْوَقْتَ وَالْجُهْدَ وَالْمَالَ، کیونکہ یہ چیزیں بچاتی ہیں وقت کو، محنت کو اور مال کو، یہ وقت، محنت اور مال کو بچاتی ہیں، پیسے کو بچاتی ہیں۔ تو ایک ادارہ ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کسی چیز کی نشر و اشاعت میں، تو اس کے لیے ان سے معلومات لینا، ان سے مدد لینا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ متقرب المعلومہ، اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں یہ معلومات کو قریب کر دیتی ہیں۔ والموفق من وفقہ اللہ، اور توفیق اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ توفیق دے۔ تو گویا کہ ایسے ادارے جو تعلیم کی نشر و اشاعت میں کوشاں ہیں ان سے مدد لینا کوئی کسی خاص مقصد میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ایک ادارہ ہے مثال کے طور پہ ابلاغ، ایک ادارہ ہے جو ہے نا وہ توحید پر کام کر رہا ہے، ایک ادارہ ہے جو نئے مسلمان ہونے والوں پہ کام کر رہا ہے، حقوق الناس ویلفیئر ہے، جو نئے مسلمان ہونے والوں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے جو ادارے ہیں جو اپنے خاص دینی شعبوں کو اپنائے ہوئے ہیں ان سے اس بارے میں معلومات لی جا سکتی ہیں، یہ آپ کے وقت کو، محنت اور مال کو بچائیں گی اور معلومات کو جلدی آپ تک پہنچا دیں گی۔ اللہ رب العالمین جن جن طلباء نے یہ کتاب پڑھی ہے، اللہ مجھ سمیت ان سب طلباء کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری بات کو لوگوں تک پہنچائے اور ہمیں اور لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا